ہم یہ مقدمہ قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ قوم کی بیٹی کے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ اگر اس چیز کو ایڈریس نہ کیا گیا تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی حرمت محفوظ نہیں رہے گی۔ قائد اعظم کے مزار پہ جو ہلڑ بازی جو کہ صفدر عوان اور مریم عوان نے رچایا تھا، اس جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک نیا ناٹک رچایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چادر چار دیواری ڈسٹرب ہوئی ہوتی اور بیگم صفدر عوان صاحبہ کے کمرے کو جو ہے وہ دروازے کو توڑا گیا ہوتا اور انہوں نے فوٹو نہ بنائی ہوتی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل جو سیاسی ٹمپریچر ہے ملک کا وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ خاص کر اپوزیشن نے جو جلسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، 2 جلسے وہ کر چکے ہیں، اور ان کا یہ کلیم ہے کہ حکومت جو ہے وہ کافی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ ان کا اس وقت سوچ یہ ہے اپوزیشن کی کہ مارچ میں جو سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں اس سے قبل اس حکومت کو چلتا کیا جائے، لیکن بظاہر کوئی اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ کیا حکومت اپوزیشن کے اس چیلنج کو قبول تو کیا ہوا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے تیاری کتنی ہے حکومت کی، اور ظاہر ہے کہ حکومت کے اپنے بھی کافی چیلنجز ہیں جو پرومسز پرائم منسٹر نے کیے تھے عوام کے ساتھ الیکشن سے قبل، اور 2 سال سے زیادہ عرصہ حکومت کو ہو چکا ہے۔ مہنگائی کا ایک سیلاب ہے جس کو خود پرائم منسٹر صاحب اور حکومت جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہے، اور عوام کے اوپر بوجھ بھی ہے۔ کیا اپوزیشن جو ہے وہ اس پرٹیکولر ایک ایشو کو لے کے عوام کے پاس گئی ہے، یا کہ جیسے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو کیسز ہیں دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو بچانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، این آر او لینے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ ان تمام ایشوز کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ وزیر مملکت ہیں ماحولیات کی، کلائمیٹ چینج، زرتاج گل صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں۔ حکومت گھبرائی ہوئی ہے؟ میرے خیال میں گھبرانے کا وقت تو اپوزیشن کا ہوا چاہتا ہے، اور وہ کافی دیر سے گھبرائے ہوئے ہیں، اور اس گھبرانے کے پیچھے اور اس بیانیے کے پیچھے جو بالکل اینٹی پاکستان اور اسپیشلی پی ایم ایل این کی طرف سے، آئی ایم ناٹ سیئنگ اباؤٹ دی ہول اپوزیشن، میں زیادہ تر بات کرنا چاہتی ہوں پی ایم ایل این کے بیانیے اور نواز شریف کے بیانیے کی، جس کا سیاسی بوجھ مریم صفدر کہہ چکی کہ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، اور میرے خیال میں ان کی اپنی پارٹی بھی نہیں اٹھائی رہی۔ تو ان کے گھبرانے کا وقت ہے، اور وہ گھبرا اس لیے رہے ہیں کہ پہلا این آر او انہوں نے کوشش کی کہ ہم پہ کچھ ہمیں پریشرائز کیا جائے۔ انہوں نے پراپر کوشش کی فیٹ ایف کے بل کے ٹائم پہ، انڈائریکٹلی کس طرح کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ 29 شکوں میں سے 39 شکوں میں سے آپ نیب کی 34 شکیں ختم کر دیں، اور جس میں اہم شک یہ تھی کہ آپ جو ہے منی لانڈرنگ کو آپ نیب کی جورسڈکشن میں سے نکال دیں۔ So they wanted to get some benefit out of that bill. وہ بینیفٹ ان کا یہ تھا کہ ہمارے کرپشن کے جو کیسز وغیرہ ہیں نیچرلی وہ ان سے وہ they wanted to be out of those cases. پھر وہ چونکہ وہ نہیں، اچھا ایک چیز اس پہ بھی ہم آ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ گوجرانوالہ کا جو جلسہ ہوا اس کے بعد وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے ٹائیگر فورس کو ایڈریس کیا۔ وہاں پہ جو ان کا لب و لہجہ تھا اور جو ان کا باڈی لینگویج تھی، وہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ وہ کافی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، کافی زیادہ ریاکشن انہوں نے شو کیا پہلے جلسے کے بعد ہی۔ ڈو یو تھنک وہ صحیح بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو اپوزیشن بات کرتی ہے نا گھبرانے کی یا پھر باڈی لینگویج کی یا وزیر اعظم کے بارے میں، تو جو پی ایم ایل این اور اپوزیشن ہے نا، جنہوں نے خود اندھیروں میں جا کے پاؤں پکڑنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، جنہوں نے خود گوڑے گٹوں کو ہاتھ لگا کے معافیاں مانگنی ہے، جنہوں نے ایلچی بھجوانے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہمیں لندن جانے دو یا ہمیں این آر او دے دو، اور بیماری کے بہانے بنا کے جب لندن بھاگ جاتے ہیں، جن کا سر پیر جھوٹ کے اندر ہو، اور وہ جو سارے وارداتیں ہی معافی مانگنے کی، جب پرائم منسٹر یہ کہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اسی کے اوپر آ رہی ہوں، پھر وہ کہیں کہ پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے۔ پروڈکشن آرڈر از ناٹ دا پریروگیٹو آف دا پرائم منسٹر، وہ تو اسپیکر صاحب کی پریروگیٹو ہے، ان کی اتھارٹی ہے کہ وہ جاری کریں گے۔ کسی بھی انہوں نے ممبر آف دا پارلیمنٹ جو ہے نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے، ان کو اگر انہوں نے بلانا ہے تو وہ، اور پہلے سارا کچھ ہوتا رہا ہے، اب کیوں وہ ایسا کہہ رہے ہیں؟ میں ایگزیکٹلی آپ کو یہ کہنے والی تھی، جسٹ وانٹڈ ٹو کنٹینیو
کہ جو خود اس قدر بزدل ہو نواز شریف جیسے لوگ کہ جب وہ براک اوباما کے سامنے جائیں اور ان کی ٹانگوں کے نیچے جب سائڈ پہ کرسیوں پہ ان کی پرچیاں ان سے گم ہو جائیں، وہ سوال کچھ کریں وہ جواب کچھ دیں، وہ اس قدر گھبرائے ہوئے ہوں، کھڑے ہو نہ سکتے ہوں، پرچیاں پڑھتے ہوں، تو انہوں نے کیا کسی کے بارے میں سٹیٹمنٹس دینی ہے؟ جہاں تک اس کی بات ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ٹائیگر فورس سے جب خطاب کیا تو انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے بات کی، دیکھیے ایک تو یہ تو کنٹینیویشن تھی، ٹائیگر فورس سے انہوں نے خطاب کرنا تھا، اور ٹائیگر فورس کا جو یہ کیوں انہوں نے کہا کہ میں اب نہیں چھوڑوں گا اور اب میں آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے ڈفرنٹ پرائم منسٹر، یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اٹ واز اے کانٹیکسٹ، اور وہ کانٹیکسٹ کیا تھا کہ جب ہم لوگ، میں چونکہ کیبنٹ میں بیٹھتی ہوں اور کیبنٹ میں جب ہمارے پاس نواز شریف کی وہ آئی کہ آپ نے ان کو ECL سے نام نکال کے آپ ان کو باہر لندن پہ ون ٹائم آن دی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ آپ نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی، اور اس کے پیچھے بہت بڑا ایک پورا پراپر ایک کیس تھا، اور وہ کیس یہ تھا کہ نواز شریف کو اگر 3 دن کا ٹائم آپ گارنٹی دے کے وہ مر نہ جائیں گے، وہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر ہم نے انڈیمنیٹی بانڈ مانگا کوئی 7 ارب کے قریب، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو شہباز شریف نے کہا کہ جی میں ضامن بنتا ہوں، کورٹ کے پاس گئے۔ تو جب ہمارے پاس ECL میں آیا تو ہم لوگ، جب ہمارے پاس کیبنٹ کے اندر آیا تو ہم لوگوں نے انسانی بنیادوں کے طور پر ان کو باہر جانے دیا۔ اچھا، جب وہ شخص وہاں سے باہر بیٹھ کے الطاف بھائی کی جگہ نواز بھائی لے چکے ہوں اور وہ پاکستان کے اداروں کے اوپر خودکش بمبار بن چکے ہوں، اور اب ان کا یہ خیال ہے کہ جب وہ یہاں پہ آئیں گے، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہا وہ تو ایونچولی ہونا بھی یہی ہے، کیونکہ ایک شخص کنوکٹڈ کرمنل ہے اور اب اسکانڈر بھی ہے، 2 اخبار میں ان کا اشتہار کورٹ نے جاری کروا بھی لیا ہوا کہ اس شخص کو حاضر کرو، تو ایونچولی انہوں نے پکڑا ہی جانا ہے۔ تو ہم نے جو انسانی بنیادوں پر ایک بیل ان کو یعنی باہر جانے دیا تھا کہ وہ اپنا علاج کرا لے، اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول کے گئے ہیں، 10 مہینے سے انہوں نے کوئی علاج نہیں کروایا ہے۔ کیسے بولا ہے انہوں نے؟ آپ کی دیکھیں پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر جو آپ کے ابھی ایڈوائزر ہے نا ہیلتھ کے، جو اس وقت شوکت خانم میں تھے فیصل صاحب، ان کو پرائم منسٹر نے کہا جی آپ جا کے ذرا چیک کریں یہ سارا، انہوں نے کہا جی یہ ٹھیک ہے، یہ رپورٹس دیز آر جینوئن رپورٹس، آپ کی ہیلتھ منسٹر کہہ رہی ہے اٹس جینوئن رپورٹس، آپ کی پوری پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے جینوئن رپورٹس، پھر آپ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ وہ دھوکہ دے کے چلے گئے؟ ہاں وہاں جا کے وہ رک گئے ہیں، دیٹ از اندر چیپٹر، دیٹس اندر ایشو، بٹ یہاں سے جب وہ گئے تھے تو وہ آپ لوگ مطلب آپ لوگوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا کورٹ کے اندر، آپ لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم تو جانے دیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے کنٹیسٹ کیا تھا وزٹ فار انڈیمنیٹی بانڈ، اور جس کی ان کے تو 50 روپے کا وہ پھر وہ انہوں نے 50 روپے کے ذریعے ان کو لہرا کے ان کی اپنی حیثیت ہی بھائی کی نظر میں 50 روپے کی تھی، وہ نہیں گارنٹی دینا چاہتے تھے، یعنی وہ کورٹ نے ان کو گرانٹ کی، ہم لوگوں نے ان کا نام نکالا کیبنٹ میں، ہم نے کہا کہ جی ان کو جانے دیں، یہ سب کا کلیکٹیو ڈیسیجن تھا۔ جن بورڈ کی آپ بات کریں، جن ڈاکٹر صاحب کی آپ بات کریں اور جن پنجاب کی گورنمنٹ کی بات کریں، سیم گورنمنٹ سیم کمیٹی اب یہ کہتی ہے کہ ہم نے ان کو ہر دفعہ لکھا کہ آپ اپنے لندن سے بیٹھ کے آپ اپنے رپورٹ ہمیں بھیجیں۔ میم وہ اب کی بات ہوگی، وہ تو میں نے دیکھی اس آلریڈی، وقت کا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اٹ واز فیک، نہیں وہ تو دیکھیں فورج ڈاکومنٹس کیلیبری فونٹس تو PMLN کا خاصا ہے، میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میں کہوں، لیکن کمیٹی کے سامنے ایک شخص کی پنجاب انسانی از بنیادوں رولڈ بائی پر PTI گورنمنٹ، اٹس ناٹ رولڈ بائی PMLN اور پیپلز پارٹی اور اینی ادر اپوزیشن پارٹی، تو آپ لوگ اپنی ہی لکھے ہوئے چیزوں کو پھر آپ لوگ تو چیلنج نہیں کر سکتے۔ نہیں دیکھیے اس میں تو چیلنج جی بنتا ہم نے نہیں ہے اس نا، میں یہ دیکھیے چیزیں جو ہیں یہ غلط تھی۔ نہیں میں سمپل سے آپ کو بات بتاتی ہوں، ایک شخص 3 دفعہ کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے، پراپر ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ شخص مرنے والا ہے، اس کا اگر یہاں پہ لندن میں ایک ٹیسٹ نہ ہوا تو یہ مر جائے گا، 3 دن کی اس کے گارنٹی دیں یا 2 دن کی، ٹھیک ہے۔ ہم نے ایک انڈیمنیٹی بانڈ مانگا جو کہ کورٹ نے ان کو گرانٹ کیا کہ نہیں آپ 50 روپے کے یا 30 روپے کے آپ اسٹیمپ پیپر پہ چلے جائیں، اور شہباز شریف نے ان کی گارنٹی دی، گارنٹر بھی جھوٹا نکلا، نواز شریف خود بھی جھوٹے نکلے، بیماری بھی جھوٹی نکلی، رپورٹس کے اوپر تو چلو ہم بعد میں بیٹھ کے کوئی کمیٹی بٹھائیں اور دیکھ لیں کہ فورج تھی یا نہیں تھی، لیکن انسانی بنیادوں پر ایک شخص جو اپنے آپ کو لوگوں نے انسانی بنیادوں پر دے دیا۔ مجھے 3 دفعہ کا وزیر اعظم کہتا ہے تو اس کے اوپر بھی تو کوئی مورل وہ ہے نا، کوئی بانڈ ہے کہ کراچی میں مریم صاحبہ نے جب سے اسپیچ کی، اس سے پہلے اسی ٹائیگر فورس میں خان صاحب نے یہ کہا، آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان، کہ مریم جو ہیں وہ مطلب نانی بن چکی ہیں لیکن وہ میری نظروں میں ابھی بچی ہیں، اور وہ جس طریقے سے انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ وہ ان کو ٹانٹ کر رہے تھے اور ان کو کرٹیسائز کر رہے تھے۔ یو بینگ اے فیمیل یور سیلف، ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی بات جو ہے وہ آپ کے لیے یا اینی کیبنٹ ممبر اور اینی
پی ٹی آئی فیمیل ممبر کے لیے کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہے؟ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ گالیاں دینا، کریکٹر اسسینیشن کرنا، عورتوں کے اوپر الزام لگانا، یہ کہنا کہ دیکھو پی ٹی آئی کی خواتین جلسوں میں کیا کرتی ہیں، یہ نواز شریف کا بیانیہ ہے. پی ایچ ڈی اس طرح کی امورالٹی میں خواتین کو ملائن کرنے کی، کریکٹر اسسینیشن کرنے کی، لوگوں کو فتوے لگا کے اسلام سے خارج کرنے کی، بدتمیزی کرنے کی، یہ بالکل اسپیشلائزیشن پی ایم ایل این کی ہے. اور ان کے 5-6 اسپوکس پرسن اور ایکس منسٹر کو جو ہے وہ اس بد زبانی بد کلامی کے اوپر جو ہے وہ کر چکی ہے. کورٹ سے ان کو سزا دلوا چکی کہ آپ 5 سال آپ الیکشن ہی نہیں لڑ سکے. جو کہتے تھے بچوں کو، ججوں کو، کہ ہم تمہارے بچوں کے اوپر زندگی تنگ کر دیں گے، ہم لوہے کے چنے ہیں، ہمیں دپاؤ گے تو ہمارے ایگزیکٹلی. سو یہ اور طلال جیسے جو لوگ جب اپنی خواتین کی جا کے بے حرمتی کرتے ہیں اور تنظیم سازی رات کو 3 بجے کرتے ہیں اور انہیں کو پیچھے مریم بی بی نے اپنے پیچھے کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ڈومین بدتمیزی اور کریکٹر اساسینیشن کی ان کی ہے. دا سیم جلسہ وچ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ، گجراوالا جلسہ میں اسی پلیٹ فارم سے فرسٹ لیڈی کو جو ایک والدہ کی حیثیت رکھتی ہیں جو کہ نان پولیٹیکل خاتون ہے، میرے اوپر آپ انگلی اٹھاتے ہیں، مریم نواز کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، کوئی سی خاتون. پرائم منسٹر ہیز ریسپونڈڈ ٹو دیٹ. اچھا، رسپونڈ کا بھی تو میں آپ کو بتاتی ہوں. اب وہ ایک یہ پرائم منسٹر کے لیول کا کام نہیں ہے نا، یہ کوئی فیڈرل منسٹر کر سکتا ہے. یہ کوئی ویسے تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر مسٹ بی بزی ان اسٹیٹ افیئرز، یو نو. میرا مطلب ہے کہ پتہ ہے وہ کنٹینیویشن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ فرسٹ لیڈی کو، اپوزیشن میں مریم میں اور پرائم منسٹر میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، مطلب بہت فرق ہے. شی از اپوزیشن، شی از ناٹ اپوزیشن. ایک نالائق نکٹو خاتون، پاناما رانی، 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہیں. میں دیکھیں اگر ان سے لوگ شاید یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ اس قسم کی کوئی مطلب نان سیریس قسم کی کوئی گفتگو کریں. اٹس ناٹ نان سیریس. میں آپ کو دیکھیں، میں دوبارہ سے کنٹینیو کرتی ہوں. دس از واٹ دی اپوزیشن از سیئنگ. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس. اپوزیشن تو جو مرضی کہے، رات کے اندھیروں میں معافی مانگنے والے، پاؤں پکڑنے والے، انارو مانگنے والے، کرپٹ، سر سے پیر تک حرام کمانے والوں کے بارے میں ہم نے کیا اسٹیٹمنٹ وہ کرنی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ جس یہ جو ان کا جو گرینڈ الائنس ہوا، اس سے فرسٹ لیڈی کو ڈسگریس کیا گیا، جو کہ ایک نان پولیٹیکل خاتون ہے. ان کو جادوگرنی کہا گیا. پورے اے پی ڈی ایم کو، بلاول کو، مریم کو، سب لوگوں کو اس بات کے اوپر معافی مانگنی چاہیے. اب جب پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو کہا شی از اے پولیٹیکل خاتون، ان کو پھر دوبارہ سے پلیٹ میں رکھے، جیسے بلاول کو پرچی کے ذریعے پیپلز پارٹی میں نہیں، اس کو مفت میں جو ہے وہ پی ایم ایل این منگی. یا چودھری نثار نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق کو کوئی اداری ہے. یہ خاتون اب پی ایم ایل این کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. اگر اینڈ شی از اے گرینڈ مدر، وائی شی از امبیرسڈ ہے نانی، وہ 2 بچوں کی ہے. اس نے مانا ہے نا اس بات کو. اس میں کون پرائم منسٹر نے کیا غلط کہا ہے؟ یہ کہا ہے کہ وہ ایک نانی ہے، اور میں پھر بھی عزت کرتا ہوں کہ کیونکہ میرے آگے تو وہ بچی ہے. تو اس میں غلط کیا ہے؟ کیا کونوٹیشن اس کے اندر غلط گئی ہے؟ غلط تو یہ ہے، معافی تو یہ کہ آپ عورتوں کی کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں، جو کہ پی ایم ایل این کا خاصہ ہے. اور جس رنگ میں اب بلاول بھٹو زرداری پوری طریقے سے رنگ چکے ہیں، وہ بالکل ان کو پر وہی اثر ہے جس طریقے سے ان کی والدہ کو ملائن کیا جاتا تھا، بینظیر بھٹو کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی تھی، کریکٹر اساسینیشن نواز شریف کی طرف سے کی جاتی تھی. وہی اب یہ ان سے سیکھ کے فرسٹ لیڈی کے بارے میں یہ میں نے سنا ہے کہ پڑھا لکھا ہے، اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں. یہ بے نظیر کا سپوت ہے جو ایک نان پولیٹیکل خاتون فرسٹ لیڈی کو جادوگرنی کہہ رہا ہے. از اٹ سوٹس ہم؟ اس کو اپولوجی کرنی چاہیے. اور اے پی ڈی ایم کو بھی کہ آپ عورتوں کی جب تضحیق کرتے ہیں، آپ کے پاس بھی یہاں پہ عورتیں پولیٹیکل خواتین کھڑی ہیں. دیکھیں ہم تو الیکشن لڑ کے آتے ہیں اور ہمارے مخالفین ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ ایک نان پولیٹیکل خاتون کو اس کے مذہب کے اور اس کے حلیے کے لحاظ سے آپ اس کے اوپر اس طرح کے ایلیگیشنز لگاتے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ایک کوئک شارٹ بریک ناظرین یہاں لے لیتے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے زرتاج گل صاحبہ سے، آپ اسٹیٹ منسٹر ہیں فار کلائمیٹ چینج. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے زرتاج گل صاحبہ سے، آپ اسٹیٹ منسٹر فار کلائمیٹ چینج ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سب سے بڑا ہمارے لوگوں کو جو پریشانی ہے بہت زیادہ، آپ الیکٹڈ ممبر ہیں پارلیمنٹ کی، اور آپ سے زیادہ کون جانتا ہے بیکاز یو ڈائریکٹلی انٹریکٹ ود دا پبلک، جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں، باقی لوگ ہیں. مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ٹائیگر فورس آپ لوگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیرالل سسٹم جو آپ لوگ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، بیکاز دیٹ از دا جاب آف دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن،
That's the job of the cabinet, the federal cabinet as well as the provincial cabinet. सबसे बड़ा सूबा आप लोगों के पास है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों की गवर्नमेंट जो है वो यानी गवर्नेंस करने के एतबार से नाकाम हो चुकी है. एंड नाउ दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दोज पीपल हु डोंट हैव एनी लीगल कवर कि वो जाके प्राइसेस को कंट्रोल करें, होर्डर्स को पकड़ें, जिन्होंने इस मुल्क को लूट रहे हैं, अवाम को लूट रहे हैं, उनको जाके पकड़ें. ये तो दुरुस्त फैसला नहीं है. ये आपने अपनी ही बात के अंदर इसका खुद जवाब दे दिया कि इनके पास कोई लीगल कवर नहीं है. जो टाइगर फोर्स है वो पीटीआई की टाइगर फोर्स नहीं है. ये एक पोर्टल खोला गया पिछले साल जब ये लॉन्च की गई है. इसमें वो वॉलंटियर्स, चाहे वो इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो या सिविल सोसाइटी के एक कोई ब्रैकेट के अंदर आते हों, और ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट के साथ, स्टेट के साथ मिल के अपनी गली को, अपने मोहल्लों को और अपने शहरों की ओनरशिप लेते हैं. और इन्होंने पेंडेमिक के साथ भी बड़ा काम किया और 35 लाख एक दिन में प्लांटेशन इन्होंने मेरे साथ भी की. और ये नॉन पेड है, ये नॉन पॉलिटिकल है, कोई भी इसका पार्ट बन सकता है. आप लोग एज ए हेल्पर उनको यूज़ करेंगे. मुझे ये बताएं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का है, अगर आप लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे होर्डर्स हैं, यहाँ पे लोगों ने गवर्नमेंट की ख्वाहिश के बगैर जो है प्राइसेस ज़्यादा किए हैं, जितनी भी दालें, चावल, घी, दूध, अंडे, आज आप प्राइसेस को उठा के, यानी आलू जो है वो 80-90 रुपए किलो मार्केट के अंदर बिक रहा है. तो आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट कहाँ पे है फिर? हाँ, वो आपने ठीक कहा है. वो जो बिलावल ने कहा भी है कि जो अंडे हैं वो 200 रुपये दर्जन हैं, नहीं 200 रुपये किलो हैं, और आलू जो हैं वो 200 रुपये दर्जन है. वो मैंने पूरी बात सुनी है. लेकिन देखिए फिर मैं आपको वही बात करती हूँ, जहाँ तक डिसेस मैं तो खुद मार्केट जाता हूँ ना, मैं तो हर चीज़ परचेज करता हूँ ना. मुझे इसलिए यार आप मुझसे किसी भी प्रोडक्ट का वो पूछ लें रेट, मैं आपको अभी बता दूंगा. नहीं जी, मुझे पता है हमारे एंकर्स बड़ी तैयारी के साथ होते हैं. उनके नहीं, तैयारी की बात नहीं है, हमने भी जिंदगी गुजारनी है ना, हमारा भी घर है, हमारा भी ये आपका घर है, ये आपका मुल्क है, हमारा और आपका, और हमने और आप सब ने इसको मिलकर ठीक करना है. चीजें जमा होती हैं, कर्जे चढ़ते हैं, उसके ऊपर सूद चढ़ता है. शुगर की रिपोर्ट आई थी ना, किसको सजा हुई? हाँ जी, मैं शुगर के ऊपर भी बात करती हूँ. अब जो जिस मुल्क के ऊपर 31,000 अरब का कर्जा हो, उसका 5,000 अरब का मेरी हुकूमत ने इनका सूद जो है वो वापस किया हो. टोटल 4 ट्रिलियन की इकॉनमी हो, 2 ट्रिलियन से मुल्क चलाना हो, 2 ट्रिलियन अपने कर्ज़ों में वापस करना हो. और जो फेडरल गवर्नमेंट में भी, उसमें भी 2 ट्रिलियन तमाम सूबों के अंदर जो है वो NSC अवार्ड के तहत चला जाता है. अब जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट अपने हिस्से का काम करती है. चाहे वो अब वीट को आप देख लें, बेसिकली तो 18 जुलाई 2018 जुलाई में चीनी की कीमत 55 से 60 रुपए थी 70 सालों के दौरान. 65 साल लगा लेते हैं, और 2 सालों के अंदर ये जो है वो 110 तक चली गई, डबल रेट. देखिए सिंपल सी बात है, जब शुगर कमीशन बनाया आटे को देख लें, रोटी जो है वो 7 रुपए की थी, अब 12-15 रुपए में रोटी बिक रही है मार्केट के अंदर. मैम दीज आर वेरी सीरियस. अच्छा, वन बाय वन करते हैं. ट्रेंड जी, वन बाय वन करते हैं. सबसे पहली बात ये कि जब आप एलीट कैप्चर करेंगे ना, जब आप माफिया के ऊपर हाथ डालेंगे, तो माफिया इतनी आसानी से तो नहीं चांद पे नहीं रहता, माफिया यहीं पर ही रहता है. तो अब ये पहली दफ़ा मेरी हुकूमत में हुआ कि हमने एलीट कैप्चर के ऊपर हाथ डाला है. और पिछले हुकूमतों ने माफिया पाले हैं, वो खुद माफिया होते थे, वो उनके गवर्नमेंट के रैंक्स का हिस्सा होते थे. हमारे सामने जब पहली दफ़ा आया कि जब हमने शुगर के ऊपर हमने देखना शुरू किया कि ये क्या बात हुई कि मुल्क के अंदर कितनी शुगर मौजूद है, फिर बहरान पैदा कर दिया जाता है, या फिर कितनी जगह पे गन्ना उगाया जाता है. 29 बिलियन की टोटल सब्सिडी थी, 27 बिलियन की अपोजिशन ने अपनी जमातों को और अपने शुगर मिलों को दी. हम लोगों ने सिर्फ 3 बिलियन की दी. इनसे जब 27 बिलियन का सवाल किया गया, वो अभी तक आपको पता है पूरी FIA की और पूरी एक रिपोर्ट कमीशन है, वो अब प्यूनिटिव उसकी तरफ जा रहे हैं, जिसका अपना हिस्सा है. उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. जहाँ तक 3 बिलियन की बात है जो हमारे दौरे हुकूमत के अंदर दी गई, उसके अंदर CM पंजाब साहब, असद उमर साहब, प्लानिंग के मिनिस्टर, तमाम कमीशन के आगे बैठे, उन्होंने उसका हिसाब दिया कि हमने क्यों, किस मद में ये सब्सिडी दी. जो CM उसको सिंध को बुलाया गया, उन्होंने कहा जी मैं तो कमीशन को जवाब दे ही नहीं. ये बहुत बड़ा माफिया है, इसके लिए बहुत फोर्स आपको चाहिए, उसके ऊपर काम रियासत से बड़ा कोई नहीं होता. नहीं, रियासत से अगर बाहर होता, से बड़ा कोई भी अगर नहीं होता. रियासत से बाहर होता तो हम इनको इस तरह हाथ न डालते. हमने हाथ डाला है, हाथ डाला है. उसका रिजल्ट ये हुआ है ना कि आपने रिपोर्ट्स निकाली, आपने इन्वेस्टिगेशन की, हर चीज़ की कीमत जो है वो कहाँ से कहाँ चली गई.
اس کو مطلب پر لگ گئے نا. اب آپ سے نہ چینی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ آٹا کنٹرول ہو رہا ہے، نہ باقی جو پروڈکٹس ہیں. دالوں کی قیمتیں آپ دیکھیں، اب سبزیوں کی قیمتیں جو پاکستان کے اندر گرو ہوتی ہیں، یعنی 150 سے 200 کے درمیان ہر سبزی جو ہے اس کی قیمت جا رہی ہے. ٹماٹر آپ دیکھ لیں، مطلب وہ چیزیں جو عام آدمی بیچارہ پہلے کھاتا تھا اس کی پہنچ سے باہر ہیں. نہیں دیکھیں، پرائم منسٹر عمران خان ہر کیبنٹ کے اندر کہتے ہیں اس میں جتنے ساری بھی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں نا، فار ایگزامپل یہ سب ڈومین میں فال کرتی ہیں پروونسز کے. نہیں، پروونسز کے ڈومین میں فال کرتی ہیں. مجھے تھوڑا سا چاہے ہیلتھ کی ایشو، راولپنڈی چلے جاتے ہیں نا، پنڈی تو پنجاب کے اندر ہے نا. جی نہیں پنجاب میں تو اور بھی بہت سارے شہر ہیں. میں صرف ایک بات بتا رہی ہوں کہ ہیلتھ کے ایشوز، ایگریکلچر کے ایشوز، ایجوکیشن کے ایشوز، بہت سارے چیزیں جو ہیں پروونسز کے پاس چلی گئی ہیں. پروونسز کو ان کا اپنا حصہ بھی ملتا ہے NFC ایوارڈ کے تحت. ان کے پاس پورا میکنزم بھی ہے، فنڈز بھی ہیں، وہ اس کو چیک اینڈ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. گندم کے اوپر آپ دیکھ لیں، آٹے کے اوپر دیکھ لیں، پنجاب میں آپ کو سستا آٹا ملتا ہے کیونکہ پنجاب گورنمنٹ اپنی کمپلائنس کرتی ہے. اگر مجھے ایک بات بتائیں، سندھ گورنمنٹ اپنی انکوائری کرے اور اس میں پتہ چلے کہ 12 ارب کی گندم چوری ہو گئی ہے، 1.6 ملین ٹن گندم جو ہے وہ چوہے کھا گئی ہے اور بوریوں میں سے مٹی نکل گئی ہے، تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے؟ ہم تو اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کو صبح کو آپس میں بٹھائیں کہ اگر آپ پاسکو کے ٹارگٹ کے مطابق اپنی گندم پوری نہیں کرتے یا آپ ہورڈنگ کرتے ہیں یا آپ کی بوریوں میں سے مٹی نکلتی ہے تو پریشر آٹومیٹکلی پنجاب کے اوپر پڑتا ہے، پھر سمگلنگ شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ پنجاب نے جو ہے وہ ویٹ یا گندم اس کو بھی دینی ہے، سندھ کو بھی، KPK کو بھی دینی ہے اور بلوچستان کو بھی دینی ہے. تو اکیلا پنجاب تو نہیں کر سکتا نا. پنجاب میں تو آپ کو 60 روپے مل جاتا ہے، باقی شہروں کا پنجاب میں اس وقت 60 روپے نہیں ہے. نہیں میں گورنمنٹ ریٹ کی بات کر رہی ہوں. جی ابھی بہت مہنگا ہو چکا ہے. ایک اور میں جو آپ پرائیویٹ کی بات کر رہی ہیں، دیکھیے پرائیویٹ کے بھی ابھی بھی پرائم منسٹر عمران خان نے پوری پراپر کمیٹی آپ کو بنا دی ہے. پلاننگ کمیشن، ہمارے فوڈ سیکیورٹی سے ہمارے پروونسز کے چیف منسٹر دے آر سٹنگ اور آپ کو جتنی کمیٹیاں بنائیں، آپ روزانہ میٹنگز کریں، آپ راتوں کو بھی جاگیں. پبلک از انٹرسٹڈ کہ جی ہمیں آپ سستی چیزیں پرووائڈ کریں. That's it. Because Prime Minister عمران خان has promised with the nation. ان کی تقریریں اٹھا کے آپ دیکھ لیں بلوں کے حوالے سے. میں I don't want to quote it. دیکھیں میری بات، بجلی کے بل کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے. آج بجلی کے بل آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ 100 نہیں 150% پچھلے 2 سال کے اندر بڑھ چکے ہیں. اچھا چلے آپ مجھے ایک بات بتا دیں، مطلب آپ کو پیسہ چاہیے. ہمارا کام ہے یوز گاڑیوں کے اوپر 17% GST آپ ہمارا کام ہے پبلک کو ریلیف دینا. اس کے لیے پرائم منسٹر عمران خان ڈٹرمنڈ ہے. جہاں تک اب آپ کو بجلی کے بل کی بات کر رہی ہوں، میں صرف بجلی آخری، آپ کیونکہ آپ پھر نیکسٹ پہ چلیں گے، میں بجلی کی آپ کی بات بتا رہی ہوں. یہ پہلا پاکستان کا کیا ملک نہیں ہے جس کے اندر سب سے مہنگی بجلی بنتی ہے اور سب سے سستی بیچی جاتی ہے، کہ الیکٹرک کو اس سے بھی زیادہ سستی بجلی بیچی جاتی ہے. اس کا مطلب پہلے کی جو گورنمنٹس جو تھیں وہ پھر مہنگی بجلی پیدا کر کے لوگوں کو سستی بجلی دیتی نہیں. اس کا ڈیٹ کس کو پڑ ڈالا تھا؟ اس کا دیکھیں میری بات سنیں، یہ معاہدے انہوں نے کیے 15 سال کے، 25 سال کے، ٹھیک ہے، IPPs کے ساتھ. دیکھیں مریض جب آتا ہے نا تو اس کو آپ ایمرجنسی میں لے جا کے ایک دم اس کا آپریشن نہیں کرتے. You let the patient to stabilize first. آپ لوگ آکے آپ نے عوام کے اوپر سارے کا سارا، یعنی ایسا نہیں ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی نے اگر غلط کام کیا ہے، مشرف صاحب حکومت میں رہے، PMLN رہی، اس جتنا انہوں نے 50 سالوں میں جو غلط کام کیا وہ سارے کا سارا بوجھ آج کے عوام کے اوپر آپ ڈال دیں گے تو this is not fair. اچھا میں کس سے پیسے ریکور ہوئے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. دیکھیں میں 15 سال کے، 25 سال کے معاہدے ہیں. اس معاہدوں کے اندر انہوں نے انویسٹمنٹ پاکستان نے روپے میں کرنی ہے، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو ڈالر میں واپس کرنا ہے. بجلی ہم استعمال کریں یا نہ کریں، کیپیسٹی چارجز ہم نے دینے ہی دینے ہیں. ٹیرف نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. یہ فیصلے کس نے کیے؟ یہ پچھلی حکومتوں نے کیے. اس کو ٹھیک کون کر رہا ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان کر رہا ہے. IPPs کے بورڈ کے ساتھ کون بیٹھا؟ ہم بیٹھے. ہم نے کہا جی آپ ریکنسیڈر کریں، پاکستان کے لوگوں کے اوپر بوجھ مت ڈالیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. تو یہ پہلا پرائم منسٹر ہے جو ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جہاں تک آپ نے کر رہے ہیں کہ سارے کا سارا عوام کے اوپر نہیں دیکھیں، 300 جن کا 300 یونٹ زیادہ کا بل نہیں ہے ان کو تو ہم سبسڈی دے رہے ہیں. چلیں ناظرین ایک اور شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے زرتاج گل صاحبہ سے. آپ اسٹیٹ منسٹر فار کلائمیٹ چینج ہیں. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ PMLN یہ کہہ رہی ہے ابھی جو کراچی میں جو آپ کو پتہ ہے کہ جلسے کے بعد جو پولیس والا جو واقعہ پیش آیا جس میں اریسٹ کیا گیا کیپٹن صفدر کو،
وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جان بوجھ کے اداروں کو پولیٹیسائز کرتی ہے اور پالیٹکس کے اندر کھینچتی ہے وفاقی حکومت. اچھا یہ جو پورا واقعہ ہوا ہے نا، ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ کیپٹن صفدر صاحب نے وائلیٹ کیا ہے مزارات کی کوڈ کو، اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بابائے قوم کے مزار کی اور یہ تقدس کی پامالی ہے، یہ غلط ہے، لہٰذا اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا. سی ایم سندھ کی اگر آپ پریس کانفرنس دیکھیں، انہوں نے بالکل انڈورس کیا پولیس کو کہ انہوں نے ٹھیک کیا. سیاسی حقائق چونکہ ذرا اور طرح کے ہوتے ہیں اور گیم کھیلی جاتی ہے. اس پورے پروسیس کے اندر دو چیزیں بڑی ڈیفائنڈ ہوئی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بلاول کے بقول کہ اگر سندھ حکومت اور پولیس میں اس سارا وفاق کا اثر تھا تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ حکومت اور وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری کہ سی ایم سندھ بیسکلی پرائم منسٹر عمران خان کے کٹھ پتلی ہیں. ظاہری بات ہے وہ سی ایم اور ان کو نہیں پتا، اور یہ سب کچھ پرائم منسٹر لیکن اس سارے واقعے میں پرائم منسٹر کی نظر نہیں آئی. میں آپ کو پوری بات ہے. ایک تو یہ کہ بلاول بھٹو، بلاول صاحب جو ہے وہ آرمی چیف کو اور آئی ایس آئی چیف کو جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آرمی چیف جو ہے سی او ایس ہیز ٹو انٹروین، اور اس کے بعد یہ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوتا ہے which should have been resolved by the prime minister of اگین آئی ول اسٹارٹ اگین. سب سے تین چیزیں. سب سے پہلی بات یہ کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی وزیر اعلیٰ کو سندھ کو انہوں نے کٹ پتلی قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ جی ان کا کوئی زور نہیں تھا، یہ سارا فیڈرل گورنمنٹ سے ہوا جبکہ پولیس ان کے اپنے پاس ہے. سیکنڈ بات یہ کہ آئی تھنک انڈائریکٹلی بلاول بھٹو زرداری جو ہے اپنی ماں کا بدلہ لے رہے ہیں. ان کی ماں کے بارے میں جس طریقے سے نواز شریف صاحب غلط باتیں کرتے تھے، جس القابات سے محترمہ منافقت کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی منافقت کر رہے ہیں، بنظیر بھٹو کو جس طریقے سے ملائن کرتے تھے، وہ تو ان کی جو کلیریفیکیشن ہے وہ مریم اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہیں. دیکھیں پھر وہی بات ہے، چونکہ مریم نانی بھی ہے 2 بچوں کی، شی از اے گرینڈ مدر، شی شوڈ بی میچور ناؤ، اور ان کو اب چیزوں کو سمجھنا چاہیے اگر ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں آنا ہے. کراچی کے جلسے میں اس خاتون کی اگر آپ سپیچ دیکھیں، اٹ واز ناٹ ایٹ آل سپورٹیو. کسی ٹائم پہ ان کے لیے کوئی ترانہ نہیں بجایا گیا کہ وہ بیچ میں بریک لے لیتی. ڈی جے تو ان کے اپنے ہاتھ میں تھا، میزبان ان کے اپنے ہاتھ میں تھا، وہ بول ہی نہیں سکی، وہ طریقے سے تقریر ہی نہیں کر سکی ہیں. اپنے ٹائم پہ ان کی اور طریقے سے تھا. سیکنڈ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن میں چونکہ مین اسٹریم پالیٹکس میں سیکنڈ بات یہ کہ جب کراچی گئیں اور وہ واقعی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بہن ہے، ڈسگریس نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اس ڈسگریس کا ذمہ دار تو خود بلاول بھٹو زرداری ہے. کیونکہ سندھ گورنمنٹ اور سی ایم اگر مان رہے کہ پولیس نے ٹھیک ایکٹ کیا ہے اور بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے کہ ہم نے مریم کو ڈسگریس کیا ہے. مریم صاحبہ جیسے کہہ رہی تھی کہ ان کو صفدر صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی پولیس والوں کو کہ میں چینج کر کے آ رہا ہوں، دروازہ پھر انہوں نے توڑا. ڈو یو تھنک کہ a lady is inside a room with her husband اس طرح کی حرکت کرنی چاہیے کسی بھی فورس کو، کسی بھی انڈیویجول کو؟ میرا پہلا سوال ہے کہ کیا کیپٹن صفدر کو ابھی تو یہ انویسٹیگیشن ہوگی نا کہ آیا ایسا جواب آئے گا، بٹ آن دا فیس تو یہی بات ہو رہی ہے. دیکھیں نا، پہلے سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیپٹن صفدر کو کیا مزار قائد پہ چڑھ چڑھ کے ناچنا چاہیے تھا؟ کیا ان کو ڈسگریس کرنی چاہیے تھے؟ سیکنڈ بات یہ کہ رول آف لا سب کے لیے ہے. اگر تو دن کو بھی آپ ریسٹ کر سکتے ہیں، آپ جلسے سے جا کر سکتے تھے، آپ رات کو کر لیتے. یہ وزیر اعلیٰ سندھ بتائیں، آپ ریسپشن پہ کھڑے ہو کے ان کو فون کر کے بلا لیتے، اگر وہ بھاگتے تو پھر آپ کہہ سکتے. وہی بات ہے نا، وزیر اعلیٰ سندھ بتائیں، پھر وہ یا پھر وہ مانے کہ وہ کٹ پتلی ہیں، وہ مانے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ کٹ پتلی ہیں، وہ صرف کرپشن کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سندھ کا صوبہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور سیکنڈ بات یہ کہ وہیں پر ہی پریس کانفرنس کے بیچ میں بیٹھ کے بھی مریم صفدر کے مولانا فضل الرحمان کے بیانات میں تو تضاد تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ رینجرز آئی دروازہ توڑا، وہ کہہ رہے تھے پولیس آئی دروازہ توڑا، وہ کہہ رہے تھے انہوں نے بیل بجائی، انہوں نے کہا میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، انہوں نے کہا پھر آ کے انہوں نے اٹیک کر دیا. سو تضادات تو وہیں سے ہی شروع ہو گئے تھے. جب پولیس نے ان کو پکڑ ہی لیا تھا، 12 گھنٹوں میں ضمانت بھی ہو گئی تھی، اور سی ایم سندھ جو ہے اس بات پہ انڈورس بھی کرے اور پولیس کی ٹویٹ بھی آ چکی ہے کہ سب کچھ کارروائی آئین کے مطابق ہوئی، قانون کے مطابق ہوئی ہے. تو اس میں بلاول بھٹو زرداری کا مریم کو ڈسگریس کرنے کا سرا بھی اپنے کندھے پہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ انہیں سے سیکھتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے ان کے زیر اثر فرسٹ لیڈی کو گالیاں دی. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اداروں کو ملائن کرنے کی ذمہ واری اور یہ سرا بھی جو ہے وہ خیر سے نواز شریف اور مریم نواز کو جاتا ہے. یہ بھی بلاول نے ان سے سیکھا. آج اگر وہ جنرل باجوہ صاحب نے اس بات کا نوٹس لیا اور انکوائری دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تو اداروں کو لڑوانے کا سرا بھی اب بلاول بھٹو زرداری کے سارے. تو کمال ہو گیا کہ 2 کرپٹ
इंसेस्टर्स जो आगे जिन्होंने आगे उसको चलाना है, अपनी लीडर सो कॉल जिन्होंने अपनी पार्टी को चलाना है, एक पर्चे के जरिए बन गया है, दूसरा जो है वो जबरदस्ती बन गई है। दोनों ही करप्ट है, दोनों ने हराम के पैसों में आंख खोली है, दोनों ने अपने करप्शन को बचानी है, दोनों ने अपनी पार्टियों को टेक ओवर करना है, और गालियां देने की डोमेन, फतवे देने की डोमेन और इदारों को मिलाइन करने की डोमेन के ऊपर भी दोनों माशाल्लाह से एक पेज के ऊपर है। तो इन दोनों नालायक निकटो लोगों को अपनी सियासत मुबारक हो। ये पाकिस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप अपनी करप्शन बचाने के लिए पाकिस्तान के इदारों को गालियां देना शुरू करेंगे। ये पाकिस्तान के लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो ये समझते हैं कि एनआरओ मिल जाएगा, प्रेशराइज कर लेंगे, कल परसों से जो सिंध के अंदर ड्रामा खेला आप गया, लोग दे ही नहीं सकते एनआरओ, आप क्या वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार ही नहीं है। इसीलिए फिर वो कि आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। चलो इसलिए फिर वो चले गए जनरल बाजवा, और उनके पास उन्होंने खुद माना है कि गवर्नर की कितने घंटे की मीटिंग हुई एक्स गवर्नर की, तो इसका मतलब है कि बट दे वर नॉट विद प्राइम मिनिस्टर, दे वर समवेयर एल्स। नहीं, तो मैं वही कह रही हूं ना कि इसका मतलब है कि एनआरओ तो इनको चाहिए किसी भी तरीके से ना। जी हाँ, बात तो ये चलें, होगी ना। बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी ज़रताज गुल बीबी से। आप स्टेट मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज है। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।